لہذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مختلف انداز میں انہوں نے خطوط لکھے، 500 سے بھی زیادہ تعداد پڑی، اور لکھنے والوں نے تو ہزاروں میں لکھا ہے، کوئی 20,000، کوئی 25,000، کوئی 30,000 خطوط آئے، سینکڑوں میں، ہزاروں میں خطوط پہنچے ان کوفیوں کی طرف سے، اور اس میں بیعت کا بھی وعدہ کیا گیا، ساتھ دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ بچار کی کہ وہ لوگ مجھے چاہ رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، تو ان کے پاس چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صبر باندھ دے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے روانہ کیا کوفہ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، ان لوگوں کو پتا چلا، انہوں نے استقبال کیا اور بیعت ہونا شروع ہوئی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت کے بارے میں بیعت شروع ہوئی، اور یہ بیعت ہانی بن عروہ کے گھر میں شروع ہوئی۔ ہانی بن عروہ جو کوفہ میں تھے، ان کے گھر میں یہ بیعت شروع ہوئی۔ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر کے، اپنا کوفہ کے گورنر تھے، بڑے ہی نرم دل، خوش مزاج، عبادت گزار، رحم دل۔ ان کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس سے درگزر کیا، سنی انسنی کر دی، کہتے نہیں جنہیں سنا ادھر سے نکال دیا، سنی انسنی کر دی، درگزر کیا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، درگزر کیا۔ لیکن کچھ حاشیہ بردار، کچھ چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں نا جی، ہر حکومتوں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بڑھا چڑھا کر لڑائی جھگڑا کرانے والے۔ تو وہاں سے کچھ لوگ نکلے اور گئے یزید کے پاس، اور جا کر کہا تمہیں پتا ہے حالات کا، وہاں پر حالات کیا ہے؟ لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد، جو معروف ابن زیاد ہے، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اور کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے سے روکو۔ یہ تھے الفاظ، کیا تھے؟ کوفہ آنے سے ان کو روکو بس۔ پوری دنیا کی کتابیں چھان ماریے، پوری دنیا کی تاریخ کو ٹٹول ماریے، سوائے شیعہ کی کتب کے کسی کتاب سے آپ ایک حرف بھی نہیں نکال سکتے کہ یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ ایک لفظ بھی آپ نہیں نکال سکتے پوری دنیا کی کتابوں سے سوائے شیعہ کے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جاؤ اور ان کو کوفہ آنے سے روکو، پھر وہ کوفہ نہ آئے۔ اس کی مثال، ایک حالات ملک کے خراب ہوتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ پولیس والوں کو کہتی ہے کہ دیکھو بھی جاؤ، جانے کے بعد جو ہے جلوس کا رخ موڑ دو، ان کو شہر میں داخل نہ ہونے
جی شہر میں داخل نہ ہونے دو ان کو، جی ان کو واپس پھیر دو، واپس موڑ دو۔ تو کیا مراد لے گیا آپ اس سے کہ حکومت نے ان کے قتل کا حکم دے دیا ہے؟ یہاں بات روک کر، ہم یزید سے محبت نہیں کرتے لیکن ہم نفرت بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مر گیا، اس کا معاملہ اس رب پر ہے، اچھا کیا تو اچھا پائے گا، برا کیا تو برا پائے گا۔ ہم گالی گلوچ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم گالی گلوچ نہیں کرتے، اس کا معاملہ اس رب پر ہے۔ اگر وہ ملوث تھا تو رب اس کو سزا دے گا، اگر ملوث نہیں تھا تو تیرے 1400 سال کے بعد بھونکنے سے اس کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تو ہم نہ تو محبت کرتے ہیں اور نہ ہی گالی گلوچ کرتے ہیں، اس لیے کہ مر گیا جو آدمی، اس کے بارے میں زبان درازی کرنا، گالی گلوچ کرنا اپنے ہی نامہ اعمال برباد کرنے کے مترادف ہے۔ جی تو بہرحال نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا اور کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے سے روکو۔ اب یہ جب ابن زیاد داخل ہوا کوفہ میں تو چہرے پر نقاب اڑے ہوئے تھا۔ اب لوگ چونکہ انتظار میں تھے کس کے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب وہ یہی سمجھے کہ شاید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو وہ کہتے وہ علیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سلام کرتا نا، جی لوگوں کو سلام کرتا، السلام علیکم، السلام علیکم ابن زیاد، تو لوگ سمجھتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ جواب دیتے وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے، تمہیں بھی کیا ہو سلام۔ ابن زیاد گیا گورنر ہاؤس میں بیٹھا جا کر اور لوگوں کو بلایا، جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ، ان کو بلایا، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ راستے میں مجھے حسین سمجھ رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ حالات کچھ خراب ہیں، جی لوگ تو انتظار کر رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس وقت تک ہزاروں میں لوگ بیعت کر چکے تھے، ہزاروں میں کوفی لوگ بیعت کر چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہو چکی تھی، کوئی 1 2 4 5 20 100 کا معاملہ نہیں تھا، ہزاروں کا معاملہ تھا۔ اس نے اپنے ایک غلام، عقیل اس کا نام ہے، ابن زیاد نے عقیل کو مقرر کیا، جاؤ جاسوسی کر کے آؤ، دیکھو حالات کیسے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس نے ادھر ادھر چھان بان شروع کی، لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے 3000 دینار لایا ہوں۔ ادھر ادھر کرتے 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 اخیر ہانی بن عروہ کے گھر کا اس کو پتا چلا کہ وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ موجود جو بیعت لے رہے، وہاں پر پہنچا، جا کر بیعت کی، 3000 دینار دیے کہ یہ میں ہدیہ لایا ہوں۔ کچھ دن آتا جاتا رہا، کچھ دن آتا جاتا رہا، جب حالات سے آگاہ ہو گیا تو جا کر ابن زیاد کو پورے کا پورا معاملہ بدلا دیا۔ ابن زیاد نے بلایا کس کو؟ جی مسلم بن عقیل کو نہیں، جی ہانی بن عروہ کو، کیونکہ ان کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ یہ چیز شروع ہوتی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو انہوں نے قاصد بھیج دیا کس کی طرف؟
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے حالات سازگار ہیں، اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو، جس دن لوگ احرام باندھ کے مینا میں جاتے ہیں 8 تاریخ، اس دن آپ نے کوچ کیا کس طرف؟ عراق کی طرف، کوفہ کی طرف۔ ادھر ابن زیاد کو جب پتا چل گیا سارے معاملات کا تو ہانی بن عروہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عقیل کدھر ہے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے اپنے غلام عقیل کو بلایا، کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ اب جب ہانی بن عروہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہمارے گھر میں آیا، 3000 دینار دیے، کبھی آتا رہا جاتا رہا، بیعت کی، تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ اسی کی شرارت ہے ابن زیاد کی کہ جس نے اس کو جاسوس بنا کر حالات کی نگہبانی کے لیے بھیجا تھا، جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں تجھے خبر نہ دیتا، یعنی میں تجھے نہ بتاتا۔ انہوں نے اس نے ابن زیاد نے پیٹا، مارا اور قید کر دیا۔ ادھر خبر ملی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے 4000 کا لشکر تیار کیا۔ کتنے کا؟ اور یہ کون تھے؟ کوفی، 4000 کوفیوں کا، جنہوں نے بیعت کی تھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں، جان دینے کے بارے میں، ساتھ دینے کے بارے میں، مال لٹانے کے بارے میں۔ اب وہ 4000 کا لشکر لے کر گورنر ہاؤس ابن زیاد کے گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت اس کے پاس کوفہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ۔ کہا کہ دیکھو، جاؤ جا کر ان کو روکو۔ ابن زیاد نے کہا سرداروں کو، جاؤ جا کر اپنی برادری، اپنے قبیلے کے لوگوں کو روکو کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پیچھے ہٹنے والوں کو انعام دیا جائے گا، اور یہ یاد رکھو اگر یہ پیچھے نہیں ہٹے تو شام سے ایک بڑا لشکر آئے گا جو ان کا برا حشر کرے گا۔ ڈراوا بھی دیا اور لالچ بھی دیا، جی ڈراوا بھی دیا اور لالچ بھی دیا۔ کتے کو ڈراؤ، کبھی کتا پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی کتے کو کھانے کا لالچ دو تو وہ بھی پیچھے۔ یہ لوگ لالچ کی وجہ سے، ڈراوے کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4000 کا مجمع، تلواریں لیے ہوئے، لڑائی کے لیے تیار، لیکن ان سرداروں کے کہنے پر یہ چھٹتے چلے گئے، نکلتے چلے گئے، نکلتے چلے گئے، یہاں تک کہ کتنا بچے؟ تقریباً 60 کے قریب بچے، اور ایک جگہ پر یہ بھی کہ 30 کے قریب بچے۔ سارے ہی نکل گئے۔ کسی کی ماں آتی بیٹے کو لے جاتی، کسی کا بھائی آتا بھائی کو لے جاتا، کسی کی بیوی آتی شوہر کو لے جاتی، کرتے 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 شام ہونے سے پہلے پہلے کتنے رہ گئے؟ 60 سے 30 کے قریب جو ہے وہ رہ گئے، باقی سارے کے سارے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ سورج غروب ہونے تک یہ جو 30 یا 60 جتنے بھی تھے وہ بھی نکل گئے، صرف باقی بچے تو کون؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت باقی بچی بس۔ اب وہ کوفے کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کرے تو کرے کیا۔ تھک ہار گئے تو ایک عورت بنو کندہ ہے یا کندہ ہے، اس قبیلے کی عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنا تعارف کروایا کہ پیاسا ہوں، مسلم بن عقیل ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہوں،
ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میرا ساتھ چھوڑ دیا، بھاگ گئے۔ اس نے اپنے دوسرے گھر کا دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، پانی بھی دیا، روٹی بھی دی، اور اس کو بتایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ رہے ہیں۔ اس عورت کے لڑکے نے جا کے ابن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں۔ اس نے 60-70 لشکری بھیجے جنہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا، کچھ مقابلہ ہوا، گرفتاری ہوئی، ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہوں۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہماری گردنوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وصیت کر لینے دو، مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کرو وصیت۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ ان تمام لوگوں میں میرے رشتہ داری کے نزدیک تم سب سے زیادہ قریب ہو، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ ایک کونے میں لے گئے اور کہا کہ جاؤ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا دو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس چلے جائیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ اہل کوفہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ اہل کوفہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے ہم سے کذب بیانی کی ہے، انہوں نے ہم سے کذب بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جھوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیج دیا، کس طرف؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ ادھر جو ہے وہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر باندھ چکے ہیں، سفر شروع کر چکے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو وہ چلے اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ سے چلنے کی خبر موصول ہو گئی، پتہ چل گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عراق اور کوفہ کی طرف جو ہے وہ سفر باندھ چکے ہیں۔ اور کچھ بڑے بڑے چند صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ مشورے دیے۔ عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکہ میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر سارے صحابہ وہ بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اور آپ کے برادر محمد بن علی بن ابی طالب، محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی سے بیٹے، آپ کے بھائی جن کو جو ہے وہ معروف ہے ابن حنفیہ کے نام سے بھی وہ معروف ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا راستہ روکا، مشورے دیے۔ عبداللہ بن عباس ہاشمی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ لوگ مجھے بھی اور تجھے بھی برا کہیں گے، میں آپ کے بالوں سے پکڑ کر آپ کو اس وقت تک پکڑے رکھتا جب تک کہ آپ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے لیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عامر بن شرجیل
مکہ میں تھے، جب انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی خبر ملی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے نکل چکے تھے. 3 راتوں کا سفر طے کیا. کس نے؟ جی عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتوں کا سفر طے کر کے راستے میں لیا جا کر کس کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اتنی تیزی سے مسافت طے کی جی. اور آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عراق جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ان عراقیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اور جو انہوں نے خطوط بھیجے تھے وہ بھی دکھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ خطوط ہے ان کے، انہوں نے مجھے بلایا، میں جا رہا ہوں. اور ان خطوط میں کیا تھا؟ آپ کی حمایت کا اعلان تھا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے پاس نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اور حدیث سنائی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی کو اختیار کرنے کا کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا. آپ بھی ان کے ٹکڑے ہیں، آپ بھی ان کے ٹکڑے ہیں. یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، حکومت کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، لیکن آخرت کو اختیار کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا ہی آخرت کے لیے کیا ہے. انعامات ہیں آپ کے لیے جی. لیکن جب لوٹنے سے، آپ نے واپس آنے سے انکار کر دیا تو سیدنا ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گلے لگ کر رونے لگے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور ایک مقتول ہونے والے کی صورت میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں ایک مقتول ہونے والے کی صورت میں. کیا مطلب؟ کہ آگے چل کر آپ قتل کر دیے جائیں گے، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں عراق کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایسی قوم کی طرف جس نے آپ کے باپ کو قتل کر دیا، آپ کے بھائی کو نیزہ مارا، ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں، آپ نہ جائیے. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملے اور پوچھا کہاں جا رہے؟ وہی جواب. آپ نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دکھائے خطوط وغیرہ جو ہے وہ دکھائے ان کو جی. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت موجود تھا جب آپ کے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ میں ان لوگوں سے اکتا چکا ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں. کن سے؟ کوفیوں سے. میں ان سے اکتا چکا، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اور یہ لوگ بھی مجھ سے اکتا چکے ہیں، یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں جی. اور کوئی بھی ان کو ساتھ ملا کر کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. ان کوفیوں کو ملا کر کوئی چاہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، نہیں ہو سکتا. ان کی نیتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، اور کسی معاملے پر فیصلہ کن عزم یہ نہیں کر سکتے. کسی معاملے پر فیصلہ کن عزم نہیں کر سکتے. یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ مطلب کیا ہے، بدل جاتے ہیں. آپ نہ جائیے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر باندھا. راستے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر جو آل رسول کے بارے میں شعر کہا کرتے تھے، ایک شاعر ملے، فرزدق غالباً ان کا جو ہے وہ نام ہے، وہ ملے. تو ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس شاعر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں عراق سے آ رہا ہوں.
تو پوچھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا وہاں لوگوں کا تم نے دیکھا؟ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی، کہا کہ عراقیوں یعنی کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ سنا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ المستعان، میں تو اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، مجھے اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور یہاں آپ نے ارادہ ملتوی کرنے کا، واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن ابھی اسی میں تھے کہ واپس چلے جائیں تو ملاقات ہو گئی عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بھیجے ہوئے قاصد کے ساتھ۔ اس نے بتلایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ابن زیاد نے۔ تو آپ نے پھر واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کہا ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، ہم تو واپس جانے والے نہیں۔ تو آپ نے ان کے فیصلے کا احترام کیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے فیصلے کا احترام کیا، اور آپ نے جو پہلے ارادہ واپس ہونے کا کیا تھا آپ نے اس کو بدل کر پھر دوبارہ سفر باندھا، کس طرف؟ عراق یعنی کوفہ کی طرف۔ ادھر ابن زیاد کو یہ خبر مل گئی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، تو اس نے ایک لشکر بھیجا 1000 آدمی کا، 1000 لوگوں کا، اور اس کا سربراہ بنایا حر بن یزید تمیمی کو، 1000 لشکری دے کر بھیجا اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دو، یعنی جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی ان کو لوٹا دو۔ حر بن یزید تمیمی اس لشکر کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ ملا اور آ کر کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ چلے، حر دوسری طرف سے آپ کے آگے آیا اور کہا کہ واپس چلے جائیے، آپ پھر ادھر سے جدھر سے آپ مڑتے وہ آگے آ جاتا اور کہتا کہ واپس چلے جائیے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو جانا ہی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے متعلق کسی آزمائش میں نہ ڈالے، آپ واپس چلے جائیے۔ اللہ مجھے آپ کے بارے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، آپ واپس چلے جائیے۔ ایک یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ شام یزید کے پاس چلے جائیے، آپ شام یزید کے پاس چلے جائیے، کوفے نہ جائیں، شام یزید کے پاس چلے جائیں یا واپس لوٹ جائیں، کوفہ میں نہ جائیں آپ، اس لیے کہ کوفہ کے حالات۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا کہ نہیں، میں نے تو کوفہ ہی جانا ہے، اور بڑے سخت الفاظ کہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا راستہ چھوڑ دے، تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے گم پائے، میرا راستہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی اور کہتا نا تو میں بدلہ اس سے لیتا، لیکن آپ ایسی عورت کے صاحبزادے ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مشورہ ہی دے سکتا ہوں، لہذا آپ شام چلے جائیے یا آپ واپس چلے جائیے، کوفے میں نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ مقام آیا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ کربلا۔ تو انہوں نے کہا کہ کربن و بلا یعنی دکھ اور تکلیف کی جگہ، دکھ اور تکلیف کی جگہ۔ ادھر ابن زیاد نے ایک اور لشکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 4000 کا
لشکر اور بھیج دیا. اصل میں بھیجا تھا ان کو رے کی طرف، علاقہ ہے، لیکن پہلے کہا کہ ادھر جانا، اس کے بعد پھر رے کی ان کو گورنری دی تھی. تو بہرحال کربلا کے مقام پر جو ہے ملاقات ہوئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر بن یزید تمیمی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو جانچ گئے کہ حالات جو ہے وہ زیادہ ہی خراب ہیں. پہلے 1000 کا لشکر، پھر 4000 کا لشکر، تو حالات خراب ہیں. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لڑنے تھوڑی گئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو ایک علاقے کے لوگوں نے دعوت دی ہے، آپ اس کی طرف گئے ہیں لڑنے کے لیے. جو لڑنے کے لیے جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، جی، جو لڑنے کے لیے جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے.